بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسم ظاہر کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسم ضمیر کے بارے میں پڑھا۔ اسم ضمیر کی 3 قسمیں تھیں، مرفوع، منصوب، مجرور۔ پھر مرفوع کی 2 قسمیں تھیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل۔ پھر منصوب کی 2 قسمیں تھیں، منصوب متصل، منصوب منفصل۔ اور مجرور کی ایک ہی قسم تھی، مجرور متصل۔ آج کے سبق میں آپ لکھیں اسم ظاہر کی تقسیم۔ اسم ظاہر کی تقسیم نیچے لکھیں، بڑے پین کے ساتھ ہی لکھ لو، اسم ظاہر کی 2 قسمیں ہیں، یا چھوٹے پین کے ساتھ لکھو، اسم ظاہر کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معرب اور نمبر 2 مبنی۔ نمبر 1 معرب، موٹے پین کے ساتھ لکھو۔ معرب وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ آگے بڑے پین کے ساتھ لکھو معرب کا حکم، نیچے لکھو معرب کا حکم۔ بار لکھو معرب کی تعریف، موٹے پین کے ساتھ لکھو معرب کی تعریف۔ معرب وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ نیچے موٹے پین کے ساتھ لکھو معرب کا حکم۔ اب چھوٹے پین کے ساتھ لکھو معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ 3 مثالیں ہو گئی۔ اس کے بعد لکھو، یہاں یہ بھی لکھ لو، ان مثالوں میں زید معرب ہے اس لیے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ نیچے لکھو مبنی کی تعریف، موٹے پین کے ساتھ لکھو مبنی کی تعریف۔ آگے چھوٹے پین کے ساتھ، مبنی وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ ہو۔ پھر نیچے لکھو مبنی کا حکم۔ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، جیسے جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ اب اس کے بعد ہم معرب کے بارے میں پڑھیں گے۔ موٹے پین کے ساتھ لکھو اسم معرب کی پہلی تقسیم۔ اس میں 2 تقسیمیں ہوں گی۔ اسم معرب کی پہلی تقسیم، یہ درمیان میں لکھو موٹے پین کے ساتھ واضح۔ پھر نیچے لکھو اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصرف اور نمبر 2 غیر منصرف۔ پھر موٹے پین کے ساتھ لکھو منصرف کی تعریف، منصرف کی تعریف۔ منصرف وہ اسم ہے، منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ نیچے لکھو منصرف کا حکم۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے آخر میں
تینوں حرکتیں اور تنوین آ سکتی ہیں، تینوں حرکتیں اور تنوین آ سکتی ہیں، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ نمبر 2، غیر منصرف کی تعریف، غیر منصرف کی تعریف موٹے پین کے ساتھ۔ پھر جب یہ موٹے پین کے ساتھ لکھو تو آگے 2 نقطے ڈال کے آگے ایک چھوٹی سی لکیر ڈال دیا کرو۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف کا حکم موٹے پین کے ساتھ لکھ لو، غیر منصرف کا حکم، اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی، جیسے جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد۔ اس کے بعد لکھو موٹے پین کے ساتھ اسم معرب کی دوسری تقسیم، ایک تقسیم مکمل ہوئی، اب دوسری اسم معرب کی دوسری تقسیم۔ اسم معرب کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد۔ نمبر 1 مصدر کی تعریف، موٹے پین کے ساتھ لکھو، آگے باریک پین کے ساتھ لکھو۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے صیغے بنتے ہوں۔ مصدر کی علامت، مصدر کی علامت یہ ہے کہ مصدر کی علامت، یہ موٹے پین کے ساتھ لکھ لو، مصدر کی علامت یہ ہے کہ فارسی میں معنی کرتے وقت اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، جیسے الضرب زدن، القتل کشتن۔ اور اردو میں معنی کرتے وقت اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے مارنا، قتل کرنا۔ آگے لکھو مشتق کی تعریف۔ مشتق وہ اسم ہے جو خود بھی کسی سے بنا ہو، جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے بھی آگے صیغے بنتے ہیں، جیسے ضارب وغیرہ۔ آگے لکھو اسم مشتق کی 7 قسمیں ہیں، اسم مشتق کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہ، نمبر 4 صیغہ مبالغہ، اور نمبر 5 اسم تفضیل، نمبر 6 اسم ظرف، اور نمبر 7 اسم اعلیٰ۔
نیچے لکھ لو، ان میں سے پہلے 5 کو اسماء صفات بھی کہتے ہیں۔ پہلی 5 اسموں کو اسماء صفات بھی کہتے ہیں۔ آگے لکھو جامد کی تعریف۔ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ بنے، جیسے رجل، ثوب وغیرہ۔ آگے لکھیں اس میں جامد کی تقسیم بڑے پین کے ساتھ۔ اس میں جامد کی 3 قسمیں ہیں، یہ نیچے لکھنا ہے۔ نمبر 1 ثلاثی، نمبر 2 رباعی اور نمبر 3 خماسی۔ اچھا آگے لکھو نمبر 1 ثلاثی۔ ثلاثی یہ موٹے پین کے ساتھ لکھو۔ 3 حروف والے اسم کو کہتے ہیں۔ ثلاثی 3 حروف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے زید۔ رباعی 4 حروف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے جعفر۔ نمبر 3 خماسی۔ خماسی 5 حروف والے اسم کو کہتے ہیں، جیسے سفر جلن، سین کے ساتھ سفر جلن۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مجرد اور نمبر 2 مزید۔ نمبر 1 مجرد اور نمبر 2 مزید۔ مجرد اور مزید کو پہلے سمجھ لیں۔ موٹے پن کے ساتھ لکھو مجرد۔ مجرد اس کو کہتے ہیں جس میں تمام حروف اصلی ہوں، کوئی زائد نہ ہو، جیسے زید۔ مزید اس کو کہتے ہیں، مزید یہ موٹے پین کے ساتھ لکھو، اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ حروف زائد بھی ہوں، جیسے حمار، فعال۔ اس لحاظ سے اس میں جامد کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 جامد ثلاثی مجرد، نمبر 2 جامد ثلاثی مزید، نمبر 3 جامد رباعی مجرد، نمبر 4 جامد رباعی مزید، نمبر 5 جامد خماسی مجرد، نمبر 6 جامد خماسی مزید۔ اسم کی بات مکمل ہوئی، اب فعل کی بات کریں گے۔ آگے لکھو فعل کی تقسیم۔ فعل کی تقسیم موٹے پین کے ساتھ۔ اس کے بعد چھوٹے پین کے ساتھ لکھو نمبر 1 ثلاثی اور نمبر 2 رباعی۔ نہیں، فعل کی 2 قسمیں۔ فعل کی تقسیم کے بعد چھوٹے پین کے ساتھ لکھو فعل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ثلاثی اور نمبر 2 رباعی۔ آگے یہ بھی لکھ لو فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل خماسی نہیں ہوتا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مجرد اور نمبر 2 مزید۔ اس لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہوئیں۔ اس لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہوئیں۔
یا فعل کی 4 قسمیں ہیں، یہ لکھ لو۔ اس لحاظ سے فعل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ثلاثی مجرد، نمبر 2 فعل ثلاثی مزید، نمبر 3 فعل رباعی مجرد، نمبر 4 فعل رباعی مزید۔ مجرد اور مزید کی تعریف آپ لکھ چکی ہیں اسم کی بحث میں۔ فعل ثلاثی مجرد کی تعریف، یہ لکھ لو موٹے پین کے ساتھ۔ فعل ثلاثی مجرد کی تعریف۔ فعل ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے سوا یا 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے ضربہ بروزن فعالہ۔ فعل ثلاثی مزید کی تعریف موٹے پین کے ساتھ، آگے 2 نقطے اور چھوٹی سی لکیر ڈالو۔ آگے لکھو فعل ثلاثی مزید وہ ہوتا ہے جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے سوا یا 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو، جیسے اکرم بروزن افعل۔ فعل رباعی مجرد کی تعریف موٹے پین کے ساتھ۔ فعل رباعی مجرد وہ ہوتا ہے جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 4 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے دخرج بروزن فعلل۔ فعل رباعی مزید کی تعریف۔ فعل رباعی مزید وہ ہوتا ہے جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں چار حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف ہو، جیسے تدخرج بروزن تفعلل۔ آگے ایک فائدہ لکھ لیں یا نوٹ لکھ لیں، نوٹ بڑے پین کے ساتھ۔ آگے لکھیں مجرد اور مزید کی پہچان ماضی معروف کے پہلے صیغے سے ہوگی۔ اگر ماضی معروف کا پہلا صیغہ مجرد ہے تو پورا باب مجرد ہوگا، اور اگر ماضی معروف کا پہلا صیغہ مزید ہے تو پورا باب مزید کہلائے گا۔